ایک محلے کی مسجد میں تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھی ہونے میں دیر ہو گئی۔ کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کے کونے والا بندہ تو بہت بڑا تاجر مگر اپنے فسق اور فجور میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کوئی صورت بن جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی۔ ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب خانہ سٹ پٹا گئے اور بولے، ایک تو تمہارے سپیکروں کے بار بار چلنے سے ہمارا سکون برباد ہو گیا ہے، اوپر سے تم میرے گھر تک آ پہنچے، دوسرے محلہ دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آ پہنچی۔ امام صاحب نے کہا، صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے، آپ کے دست تعاون کی اشد ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں برکت دے۔ تاجر نے امام صاحب سے کہا، لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس تاجر نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھایا، کہا، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد دی جائے۔ اس تاجر کو پتہ نہیں تھا یہ بات کہاں جا کر لگی، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، منہ سے استغفر اللہ نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ لمحات شرمندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بتائیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، ابھی 3 لاکھ سے کام چل جائے گا۔ تاجر نے کہا، نہیں، مجھے یہ بتائیں آپ کے مکمل پروجیکٹ کے لیے ٹوٹل کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، 8 لاکھ روپے۔ تاجر صاحب اندر جا کر 8 لاکھ کا چیک بنا کر لائے، امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج کے بعد اس مسجد کا جو بھی خرچ ہوگا وہ مجھ سے لے لیجئے، آج سے اس مسجد کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر امام صاحب خوش ہو گئے اور دعائیں دیتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ بات کرنے کا انداز، سلیقہ، تمیز اور ادب آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے، مگر افسوس ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نماز، قرآن، دین سے پیچھے رہ گئے۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوگی۔ افسوس طوطا مرچ کھا کر میٹھی بولی بولتا ہے اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی بولی بولتا ہے۔